ہمارا آئین کی سربلندی سے، ہمارا قانون کی حکمرانی سے اور عدلیہ کی آزادی سے کیا معنی ہے؟ تو جب آئین کی بالادستی ہم کہتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے تمام تر افراد، تمام تر ادارے آئین کے تابع ہیں اور اس سے ذرا برابر روگردانی نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی ادارہ ہو، وہ مقننہ ہو، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ انتظامیہ کا کوئی بھی ادارہ ہو، وہ اپنے آپ کو آئین سے بالاتر نہیں سمجھ سکتا۔ وہ سب آئین کے تابع ہیں اور اس پر مکمل طور پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ دوسرا، آئین میں جو ویلیوز دی ہیں ہمارے لیے پچھلے 75-76 سال سے، وہ یہ ہیں کہ ہم جمہوریت، جمہوری اقدار اور سویلین بالادستی میں بلیو کرتے ہیں۔ اس وقت کے حوالے سے اور پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کے حوالے سے وکلاء کا ہمیشہ یہی موقف رہا ہے کہ کوئی ادارہ اپنے آپ کو دوسرے اداروں سے بالاتر نہیں سمجھ سکتا۔ لہٰذا اس ملک میں آئین کے مطابق سویلین سپریمیسی کے لیے ہم کھڑے ہیں۔ ہم وضاحت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کیونکہ اس وقت اس نیریٹو کو بہت زیادہ دھلایا جا رہا ہے، کیونکہ عجیب بحث چل رہی ہے، 90 دن نہیں ہو سکتے، 120 دن میں ہو سکتے ہیں، 240 دن میں ہونا۔ اس کی کس نے اجازت دی ہے آپ کو کہ آئین جو ہم سب کا ایک جو پاکستان کا سب سے اہم جو دستاویز ہے اس سے بالاتر ہو سکے؟ یعنی مثال کے طور پر جو آج ایک صاحب نے الیکشن کمیشن کی طرف سے یا موجودہ جو ایک حکومت ہے اس کی طرف سے کہا ہے کہ الیکشن یعنی ہم آئین کو جو ہے پس پردہ ڈال سکتے ہیں، حالانکہ آرٹیکل 48 واضح طور پہ کہتا ہے کہ جب بھی اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو صدر اگر کرتا ہے تو 90 دن میں اپنا ڈیٹ دینے کا پابند ہے۔ اس کو آپ اسی طرح دوسری جو اس کے حوالے سے ہماری گزارش ہے کہ مسلح فوج اور ان کے افسران، ہر لیول کے افسران جو ہیں وہ آئین کی پیداوار ہیں۔ آپ کی ہماری آرم فورسز جو ہیں یہ آئین کی وجہ سے ہیں، آئین کے آرٹیکل 243، 44، 45 وغیرہ۔ لہٰذا یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ آئین سے بالاتر ہے۔ لہٰذا ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری مسلح افراد آئین کے تابع ہیں اور آئین سے روگردانی نہیں کر سکتی، اور ان پر فرض ہے کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے یہ پاکستان میں اپنے اہم فرائض انجام دے۔ اور اس کے ساتھ سب سے اہم چیز یہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کسی طور پر بھی سیاست میں کسی انداز سے بھی انوالو نہیں ہو سکتی۔ ہر آرم فورسز کا شخص کسی بھی رینک کا کیوں نہ ہو، آئین میں واضح طور پر اس کی اوت دی ہوئی ہے، اس اوت میں کہا ہوا ہے کہ میں کسی انداز سے بھی سیاست میں ملوث نہیں ہوں گا۔ تو لہٰذا ہم کال کرتے ہیں اپنے بھائیوں کو، اپنے سپاہیوں کو جن سے ہمیں بہت محبت ہے، کہ آپ آئین میں اپنی اوت کی پابندی کریں اور اس پر قائم رہیں۔ دوسرے، قانون کی حکمرانی سے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے تمام شہری، ان کے حقوق برابر ہیں، سب برابر ہیں، کوئی کسی سے بالاتر نہیں ہے، کوئی خصوصی شخص نہیں ہے، کسی کو رعایت کی اجازت نہیں ہے دوسرے۔ لہٰذا آئین کی، قانون کی حکمرانی کا مطلب ہے سارے پاکستان کے شہری برابر ہیں، اور ہر شہری آئین کے تحت عدالتوں کے سامنے پیش ہونے کا پابند ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ اس سے بالاتر ہو جائے۔ اور فوجی عدالتیں جو ہیں وہ آئین کے خلاف ہیں۔ کسی سویلین کو فوجی عدالتوں میں آپ ٹرائی نہیں کر سکتے، وہ کھلم کھلا آئین کی، اور اس حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلوں کی نفی ہوگی اگر آپ سویلینز کو کسی بہانے سے، کسی حساب سے ان کو کوشش کریں کہ فوجی عدالتوں میں پیش کرنا۔ وکلاء نے ہمیشہ فوجی عدالتوں کی مخالفت کی ہے، وہ ایوب خان کا زمانہ ہو، وہ ضیاء الحق کا زمانہ ہو جو بہت ظالمانہ زمانہ تھا، جس زمانے میں فوجی عدالتوں نے ہمارے ساتھ 8 سال جو کیا ہے، یہ صرف وکلاء تھے اس دور میں، جو میرے ہم اثر لوگ جانتے ہیں، جنہوں نے ہر وقت ان کی مخالفت کی ہے، فوجی عدالتوں کے کو ماننے سے انکار کیا ہے، اور
ہم پھر کہ آپ پاکستان کی تاریخ سے سبق حاصل کرو، ہم کسی صورت بھی فوجی عدالتوں میں سولین کے ٹرائل کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے۔ پاکستان بھر کے وکلاء اس کے اوپر اکٹھے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اکٹھے رہیں گے، اور جو بھی ہمیں کرنے کی ضرورت ہوگی اس معاملے میں کریں گے۔ یہ جو قانون کی حکمرانی کا مطلب ہے کہ فوجی عدالتوں میں سولین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ تیسری یہ ہے کہ کوئی بھی سول، ملٹری یا جوڈیشل آفیسر آئین سے یا دوسروں سے بالا تر نہیں ہے۔ ان کو جو بھی کچھ بھی ملتا ہے، جج کو تنخواہ ملتی ہے، جنرل کو تنخواہ ملتی ہے، کسی اور سولین اتھارٹی کو تنخواہ ملتی ہے، سیاستدان بطور وزیر کے پیسے وصول کرتے ہیں، تو یہ شہریوں کے ٹیکس کی وجہ سے، وہ ٹیکس سے یہ پیسے وصول کیے جا رہے ہیں، اور اس لیے ضروری ہے یہ ہماری طرف سے واضح کہ جتنی بھی رعایت لی جا رہی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ کسی کو کوئی حق نہیں، وہ کوئی بھی ہو، کہ وہ مفت کا پیٹرول لے، مفت کی بجلی استعمال کرے، مفت کی گیس استعمال کرے۔ یہ پبلک ایکسچیکر سے یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ 30,000 تنخواہ لینے والا تو بیچارہ 300 روپے کا لیٹر پیٹرول ڈلوائے اپنے موٹر سائیکل میں، اور ہمارے جج، ہمارے جرنیل 500 لیٹر مہینے کا مفت کا خرچ کر لیں۔ یہ ہم پر، پاکستان کے سارے ٹیکس پیئر پر ایک بہت بڑا برڈن ہے۔ اسی طرح مفت کی بجلی، جس پر لوگوں نے خودکشیاں شروع کر دی ہیں بیچاروں نے مجبور ہو کر، اور ہمارے جو ہیں یہ جرنیل، ججز اور اس قسم کے جو بڑے بیوروکریسی میں لوگ ہیں وہ مفت کی بجلی استعمال کریں۔ یہ بالکل ناانصافی پہ مبنی ہے۔ اسی طرح گیس، کوئی بھی کنسیشن جو ہے پبلک ایکسچیکر پر نہیں ملنی چاہیے کسی کو، اور جو لے رہے ہیں ہم ان سے اپیل کریں گے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں۔ آپ خود والنٹیرلی، ہمارے جنرلز، ججز اور بیوروکریٹس اور پولیٹیشنز کہیں کہ ہم نے آئندہ سے نہیں لینی ہے۔ یہ ملک کے خزانے میں پیسے جانے چاہیے تاکہ غریب آدمی کو، پاکستان کے عام شہری کو ریلیف مل سکے۔ یہ میں سمجھتا ہوں آج کی تاریخ میں بہت اہم چیز ہے جس پر ہم سب کو کھڑے ہونا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھ لیا کہ اس طرح وسائل کے غلط استعمال نے پاکستان کو اس حالت میں پہنچا دیا۔ اور تیسری عرضی ہے کہ آزادی کے سے ہماری مراد یہ ہے کہ جج اپنے سامنے پیش ہونے والے مقدمات میں صرف آئین اور قانون کی سختی سے پابندی کریں، کسی اور کنسیڈریشن میں وہ نہیں پڑھ سکتے، جو پاکستان کی تاریخ میں ہوتا رہا ہے۔ کبھی ڈاکٹرن آف نیسیسٹی آ جاتا ہے، کبھی کوئی اور آ جاتا ہے، دباؤ آ جاتا ہے۔ لہٰذا کوئی بھی جج کسی کے دباؤ میں نہیں اسے آنا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو۔ تو اس لیے اس کا کام صرف آئین اور قانون کی پابندی کرنا ہے، آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہیں۔ کسی کو کوئی حق یا پاور نہیں ہے کہ وہ عدلیہ کو اپنے دباؤ میں لے کے آئے، ان کو تھریٹن کرے، ان سے اپنی مرضی کے فیصلے لے۔ عدلیہ نے فیصلے صرف آئین اور قانون کے مطابق کرنے ہیں، اور کسی بھی حکومت کو کہ محکمے افسران کو اپنے من پسند فیصلے لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ جو پریکٹس چل رہی ہے کہ ججز پر اننیسیسری دباؤ ڈالا جا رہا ہے، یعنی اگر وہ فیصلہ آپ کی مرضی کے خلاف کرے تو آپ باعث ہیں، ہم عدلیہ کے ساتھ ہیں اگر وہ فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق کریں، اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ عدلیہ پر سیاسی دباؤ ڈال کے اپنے من پسند فیصلے لے۔ ہم وکیل عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں، جب کبھی بھی کوئی دباؤ ڈالنے کی کوشش کرے گا ججز کے اوپر، عدلیہ کے اوپر، کہ وہ مجبور ہوں مخصوص فیصلے کرنے کے لیے، تو وکلاء سارے پاکستان کے اکٹھے ہوں گے۔ جس دن وہاں پر سپریم کورٹ کے سامنے کچھ سیاستدانوں نے ایک اجتماع کیا تھا، مجھے فخر ہے، ہم سب کو فخر ہے کہ وکلاء سپریم کورٹ کے پریمیسز میں بھرپور موجود تھے۔ اس لیے کسی کی جرت نہیں پڑی ان میں سے، بڑی بڑی باتیں کی ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے پریمیسز میں داخل ہو سکے۔ وکلاء ہر عدالتوں کے پریمیسز کی
پوری طرح سے پروٹیکشن کریں گے تاکہ کوئی اس کو سیاسی طور پر اپنے مخصوص ذاتی مقاصد کی وجہ سے ان پریمیسز میں دباؤ کا ذریعہ نہ بن سکے. اور اسی طرح جوڈیشل فیصلوں پر عمل درآمد ہر طرح سے ہونا چاہیے، چاہے مقننہ ہو چاہے قانون ساز ادارے ہوں. انہوں نے اس پر عمل جو پچھلے کچھ مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مقننہ کچھ لوگ، کچھ سیاسی لوگ، کچھ حکومت میں بیٹھے لوگ جس طرح مذاق اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں عدلیہ اور عدلیہ کے فیصلوں کا، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے نیریٹو کے خلاف ہے. ہم نے عدلیہ جہاں وہ آئین اور قانون کے ساتھ چلے گی اور عدلیہ کے فیصلے جو آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے، پاکستان کے بھر کے وکلاء اور وکلاء نمائندے عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ چند ایک گزارشات تھی جو آج میں کرنا چاہتا ہوں. باقی میرے ساتھی ان میں مزید جی اب اس نیریٹو کے مطابق ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ججوں کی تقرری جو ہے اس کی بھی اصلاحات کی جائیں. ہم امید کریں گے کہ آنے والے وقتوں میں اپوائنٹمنٹس کے میرٹ پہ اپوائنٹمنٹ کے طریقہ کار لائے جائیں گے. اب ہمارے جو مطالبات ہیں اس کے حوالے سے، پہلا یہ ہے کہ ہر اسمبلی کے ڈیزالو ہونے کے 90 دن کے اندر منصفانہ، آزادانہ اور شفاف عام الیکشن کرائے جائے. کیونکہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس وقت، ابھی تک اب ساری اسمبلیز ڈیزالو ہو گئی ہیں. پہلی تو وہ زیادتی تھی 14 مئی سپریم کورٹ نے کہی تھی. جن لوگوں نے اس کی وائلیشن کی ہے، کنٹیمپٹ لا کبھی ایکسپائر نہیں ہوتا. اگر اس وقت ججز پر کوئی دباؤ آ گیا، میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کو پھر اس کی وائلیشن کا نوٹس لینا چاہیے. اور جن لوگوں نے اس واضح ایک حکم کی جو آئین کے مطابق تھا، اس کی وائلیشن کی ہے، ان کو آئین اور قانون کے مطابق سزا دینی چاہیے. اور اسی طرح اب آنے والے وقتوں میں اگر 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوتے اور الیکشن سے جو بھی 90 دن سے آگے لے کے جائے گا وہ آئین اور قانون کو توڑنے کا رسپانسبل ہوگا. اس کے خلاف بھی قانون اور آئین کے مطابق ایکشن ہونا چاہیے. اسی طرح سے اس وقت جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، یہ بہت خوفناک قسم کی ہیں. ہماری تاریخ میں آج تک بہت ظلم ہوئے ہیں، لیکن پہلی دفعہ ہمیں دیکھنے کو آ رہا ہے کہ خواتین کا تقدس جو ہے وہ توڑا جا رہا ہے. جس طرح راتوں کو خواتین کے گھروں پہ ریڈ ہو کے ان کو نکالا جا رہا ہے، ان کو پابند سلاسل کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ برتاؤ کیا جا رہا ہے، غلط برتاؤ کیا جا رہا ہے، یہ ایون ہماری تاریخ میں بھی نہیں ہے. یہ تو ہم نے ایوب خان اور ضیاء الحق کے بھی ظالمانہ دور میں اس قسم کی چیز نہیں دیکھی. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اس قسم کا ڈکٹیٹوریل سسٹم نظر آ رہا ہے یا لیک آف سسٹم نظر آ رہا ہے. اور مہینوں سے لوگ بغیر کسی چارجز کے، وہ خواتین مرد جو ہیں بغیر کسی چارجز کے وہ جیلوں میں ہیں، اور ہمارے عدلیہ پر ایسا دباؤ ہے کہ وہ ان کو ریلیف نہیں دے پا رہے. ہم ایک تو کال کریں گے عدلیہ سے کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کا نوٹس لیتے ہوئے، بہتر تو ہے سو موٹو لیں، اور لیکن بہرحال ساری سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے سامنے بے شمار پٹیشنز پڑی ہیں جس میں کہ وہ لوگ جو اللیگلی اور انکانسٹیٹیوشنلی اس وقت انڈر ڈیٹینشن ہیں، ان سب کی طرف سے پٹیشن ڈالی گئی ہیں. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اس پر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلوں پر کھلم کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہے. لہٰذا یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ سب لوگ جنہیں غیر قانونی، غیر آئینی طور پر گرفتار کیا گیا ہے، ان سب کو فی الفور آزاد کیا جائے، اور جو جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں ان کو واپس لیا جائے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت سیاسی مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے جھوٹے مقدمات بے شمار بنائے جا رہے ہیں. چند لوگوں کو، کچھ سیاسی ورکرز کو
کچھ آئین کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کے لیے، کچھ وکلا کے خلاف جو آئین کے سپاہی ہیں ان کے خلاف جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، ان کے مقدمات فی الفور واپس ہونے چاہیے، اور اس سے بڑھ کر ہم کسی صورت بھی فوجی عدالتوں میں کے سامنے سمجھتے ہیں سویلین کا ٹرائل کی مخالفت کریں گے، اور ان لوگوں کو جن کو پچھلے دنوں سامنے آیا ہے کہ بجائے کہ سویلین اتھارٹیز کے پاس کسٹڈی میں ہونے کے، یہ سامنے آ گیا ہے کہ یہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ فوج کی تحویل میں ہیں، اور اس لیے ان کو عدالتوں میں پیش نہیں کیا جا رہا ہے اس بہانے کہ جی وہ فوج کی تحویل میں ہیں۔ یہ آئین کے خلاف ہے۔ فوج کی تحویل میں سویلین نہیں ہو سکتا، صرف آرمی ایکٹ کے تحت ریکروٹڈ لوگ جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ یہ چیز بڑے واضح طور پہ آئین توڑا جا رہا ہے، لہٰذا ان کو فی الفور فوجی اداروں کی جو ہے ڈیٹینشن سے نکال کے سویلین جو قانونی طور پر آتھرائز ہیں ان کو ڈیٹین کرنے کے یا ان کو پیش کرنے کے، ان کے پاس بھیجا جائے۔ یہ سارے وہ معاملات ہیں، چند ایک معاملات ہیں جن کے پاس ہم سمجھتے ہیں کہ فی الفور ہماری انتظامیہ اور ہماری عدلیہ کو فی الفور ایکشن لینا چاہیے، اور ان کو آئین اور قانون کی پابندی کرتے ہوئے ان سارے ایکشنز کے لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں سارے ملک میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہم مزید ہائی لائٹ کریں گے۔ مقتدر صاحب بیٹھے ہیں، سپریم کورٹ نے جو کنونشن کال کی ہے اس میں۔ بہت بہت شکریہ آپ